یہ کس قبیل سے ہیں؟ یہ آزمائش سے ہیں یا عذاب سے ہیں؟ اگر میری زبان پر، آپ کی زبان پر گلہ شکوہ نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ آزمائش ہے۔ اور زبان پر اگر شکوہ ہے، اعتراض ہے، تو یوں سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یعنی مصیبت میں زبان پر شکوہ نہیں ہوتا، عذاب میں گلہ ہوتا ہے ہر وقت۔ کیا حال ہے جی؟ کوئی حال نہیں میرا۔ کیا حال ہے؟ کوئی حال نہیں، بہت پریشان ہوں، بہت تنگ ہوں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا، ساری بیماریاں آفات میرے لیے ہیں۔ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں یہ بے حد اللہ کی ناشکری والے ہیں، اللہ کی ناشکری والے ہیں۔ اور خود اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، شکریہ ادا کرنے والے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا، نوح علیہ السلام کی جو شان اللہ نے بیان فرمائی ہے نا، ہم میں سے جو علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، عام دعوت والے لوگ ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا کسی کو بات نصیحت کریں، کسی کو سمجھ نہ آئے، کوئی ساتھ نہ دے، تو یہ مایوس ہو جاتے ہیں، یہ پریشان ہو جاتے ہیں، یار میری تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں۔ ایک آدمی 950 سال تک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا، 950 سال کے بعد چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں، چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور وہ جو چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ بہت مختصر سی جماعت، لیکن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو فرماتے ہیں انہ کان عبدا شکورا، یہ میرا بندہ شکر گزار ہے۔ کیسی شکر گزاری ہے کہ اتنی قلیل سی جماعت پر اس پہ بھی شکریہ، اس پہ بھی شکریہ اللہ کا۔ لیکن ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کو غضب کو، اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی جو آتی ہے نا، یہ ناشکری کی وجہ سے بہت زیادہ آتی ہے۔ یہ عورتوں کے اندر یہ بیماری بہت ہوتی ہے، مردوں میں بھی یہ بیماری بہت ہے۔ نعمتوں کی فراوانی ہوگی لیکن بات بات پہ شکوہ، کوئی حال نہیں، ٹھیک نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ہر حال میں ادا کرنا، اور جس وقت بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر کا جو صلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک آدمی نے اپنے اوپر ریت اوڑھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے جب آپ کی بات ہو تو میرے احوال کا ذکر کریں کہ میں ننگے بدن ہوں، کپڑا نہیں میرے پاس، کپڑا نہیں ہے میرے پاس۔ تو اللہ جل شانہ کو جب پیغام پہنچا اس شخص کا تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس کو میرا شکر ادا کرے۔ اب ریت اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، جب اس کو پیغام ملا تو اس نے کہا مجھے دیا اللہ نے کیا ہے کہ میں شکر کروں۔ ہوا آئی، ریت کو اڑا کے لے گئی، اب ننگے بدن کھڑا ہے، اب کہنے لگا یا اللہ شکر ہے، پہ ریت تو تھی، اب ریت بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو شکر کی عادت اور شکر کی صفت یہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ نے یہ دولت دی تھی۔ حیات الصحابہ میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک صحابی تشریف لاتے نماز کے لیے، اور نماز کے بعد جلدی تشریف لے جاتے۔ تو ایک دن ان سے احوال معلوم کیے کہ بھائی تم نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے ہو۔ اس نے کہا بات یہ ہے
میرے گھر میں کپڑے کی تنگی ہے، کپڑا نہیں ہے، تو یہ جو کپڑا میرے پاس ہے، اس کپڑے سے میری اہلیہ، میری بیوی ستر پردہ کر کے وہ نماز پڑھے گی، اس لیے میں جلدی جاتا ہوں۔ اس بات کی خبر جب مسلمانوں کو ہوتی ہے، صحابہ کو ہوئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ہوئی، تو غنیمت کا مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے گھر کپڑے بھی بھیجے، کھجور بھیجی، چربی بھیجی، گوشت بھیجا، باقی ساز و سامان بھیجا۔ کیسی جماعت تھی یہ کہ شکر کی اس انتہا پر جب سواری دروازے میں کھڑی ہوئی ہے نا، تو بیوی اپنے خاوند سے پوچھتی ہے، ہمارے حالات کی خبر اللہ کے نبی کو تو نہیں ہو گئی؟ مسلمانوں کو تو نہیں ہو گئی؟ اس صحابی نے جواب میں فرمایا، ہاں میں نے یہ بات کر دی تھی۔ اسلام کی وہ غیرت مند خاتون جس کے دل کے اندر تقویٰ تھا، ایمان تھا، پتہ ہے اپنے شوہر سے کیا کہتی ہے؟ اگر اسلام میں اس بات کی اجازت ہوتی کہ کوئی عورت اپنے خاوند کو طلاق دیتی تو آج میں تجھے طلاق دے کے فارغ کر دیتی، کہ تو نے اپنے احوال مخلوق پر کیوں ظاہر کیے؟ ہمارے لیے اللہ کافی نہیں تھے؟ تو شکر کی عادت، شکر کی صفت یہ اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اس کا مذاکرہ بچوں سے گھر میں ہر وقت ہر حال میں کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ورنہ اسی ماحول میں کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کو کھانے کی تنگی ہے، پہننے کی تنگی ہے، مکان کی تنگی ہے، بجلی کے بل دینے کی تنگی ہے، بے شمار گن مسائل ہیں، اور اللہ نے اس غربت کی لکیر میں ہمیں نہیں رکھا، اللہ نے ہمیں آسودہ حال کیا، اللہ نے ہمیں وقت پہ رزق دیا، کھانا دیا، کپڑے دیے۔ تو یہ ساری ایسی نعمتیں ہیں جن پہ بندہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ غالباً قرآن کریم کی آیت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ شمار بھی کرنا چاہو نا، گننے بیٹھ جاؤ، اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے کہ میری کتنی زیادہ نعمتیں ہیں تم پر، کتنے زیادہ احسانات ہیں تم پر۔ یہ تو جس آدمی کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی اس سے جا کے پتہ کریں کہ اس نعمت کی کیا قدر ہے، اس نعمت کی کیا قدر و قیمت ہے، اس نعمت کی اہمیت کیا ہے۔ کراچی کے اندر ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب تھے، ان کو ایک بیماری لگ گئی۔ بیماری یہ تھی کہ ان کی نظر موجود تھی، آنکھیں موجود تھیں، آنکھوں کے اوپر یہ جو پتلی ہے اوپر کی، یہ جلد اس کی موٹی ہو گئی، اس قدر موٹی ہو گئی کہ وہ آنکھوں پہ پردہ بن گیا پورا۔ اس کے بیٹے، نوکر، فیکٹری کے باقی لوگ اس سے بہت فراڈ کرتے، دھوکہ کرتے اس سے، اور بڑی مشکل سے وہ اپنی پلکوں کو اٹھا کر نیچے سے دیکھتا تھا، اور جب اس کی سرجری ہوتی چند دن ٹھیک ہوتا، پھر گوشت چڑھتے چڑھتے پھر ویسے ہی ہو جاتا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ سے اللہ نے ایک نعمت چھینی ہے، واپس کر دی ہے، تم اس نعمت کے بدلے میں کیا دینا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں یہ سب کچھ نظر تیری واپس کر دے؟ اس نے کہا میرا اللہ مجھ سے میری ساری فیکٹریاں لے لے، ساری دولت اللہ میری واپس کر دے، اللہ مجھے میری نظر واپس کر دے، بس اللہ مجھے میری نظر واپس کر دے۔ یعنی یہ جو اعضاء و جوارے ہیں نا،
ان کے بھی ہر حال اس کا بھی ایک شکر ہے، ہاتھوں کا شکر ہے، پاؤں کا شکر ہے، زبان کا شکر ہے، کان کا شکر ہے، آنکھ کا شکر ہے۔ آنکھ کا شکر کہ غلط نہ دیکھے، ہاتھ کا شکر کہ غلط نہ پکڑے، پاؤں کا شکر کہ غلط نہ چلے۔ اعضاء و جوارح کے یہ سارے شکر ہیں، تو ہر نعمت کا اللہ سے شکر ادا کرے آدمی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اس شکر والی دعوت کو عام بھی کرنی چاہیے، اور اپنے گھر میں بھی اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم سے ہماری وہ نعمتیں چھن جائیں، اور جب نعمتیں چھن گئیں تو نعمتیں چھننے کے بعد پھر بندہ بہت پریشان ہوتا ہے، بہت تنگ ہوتا ہے۔ کئی سارے انسان کے ساتھ حالات ایسے پیش آتے ہیں نا، غیر اختیاری طور پر موت فوت ہے۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب متظلم العالی اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جو مجھے میرے والد صاحب یعنی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کی وفات کا صدمہ بہت زیادہ ہوا۔ باپ کا صدمہ ویسے بھی ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں وہ غم میرے اندر سے نہ جائے۔ تو میں نے اپنے شیخ کو یعنی ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو شیخ نے جواب میں لکھا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ باپ کے مرنے پہ کیا شکر ادا کروں، دل میں خیال آیا باپ فوت ہوئے تو باپ کی موت میں بھی شکر ہو سکتا ہے۔ تو پھر میں نے خط لکھا اور عرض کی، میں نے کہا حضرت میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ میں کیسے شکر ادا کروں۔ فرمایا اس بات پہ شکر ادا کرو کہ تمہارے لڑکپن بچپن میں تمہارا باپ فوت نہیں ہوا، اس حال میں فوت ہوا کہ تم جوان ہو، سمجھدار ہو۔ اگر تم بہت چھوٹے سائز میں ہوتے اور تمہارے باپ فوت ہو جاتے، تمہاری تربیت کا، تمہاری پرورش کا کتنا مسئلہ ہوتا۔ اس پہ شکر ادا کرو کہ تم شادی شدہ ہو، بچوں والے ہو، اور ایک عالم دین ہو، مفتی ہو، پڑھے لکھے آدمی ہو۔ شکر ہے تم پہ یہ صدمہ اس حال میں نہیں آیا، اس عمر میں نہیں آیا۔ تو یہ دیکھیں نا کتنی بڑی خاص بات ہے کہ آدمی غور کرے اگر اس پہ، تو آدمی کو یہ شکر کے مظاہر اس پر کھلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں، ایک بزرگ کا یہ ارشاد مجھے بہت ہی اچھا معلوم ہوا، بہت پسند آیا۔ کسی بیوہ کی تعزیت کرتے وقت کہ بیوہ خاتون کو حوصلہ دیا کہ میں آپ جب بیوہ ہوئی تو آپ کی عمر ہے 40 سال یا 50 سال، تو دیکھو اماں عائشہ صدیقہ جب بیوہ ہوئی تو ان کی عمر تھی 18 سال۔ اس پہ دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اماں کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال۔ تو یہ سارے واقعات اور اس طرح کی چیزیں انسان کو شکر کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، شکر کی طرف، ہر حال میں شکر، ہر حالت کا شکر، اور زبان پر گلا شکوہ بے صبری نہ۔ کئی دفعہ آدمی کی زبان پر اعتراض آ جاتے ہیں، شکوے آتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے انسان گزرے ہیں، حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو ایک مرید نے خط لکھا کہ حضرت میرے 12 بیٹے فوت ہو گئے ہیں، 12 بچے میرے فوت ہوئے۔ ابھی بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے تو بس موت پکڑ لیتی ہے۔ میں بہت صدمے سے دوچار ہوں، اور قرض ہے کہ میں
میری جان نہیں چھوڑتا. اس طرح کے بہت سے مصائب کا ذکر کیا. تو شیخ نے فرمایا اللہ کا شکر کرو. اب کسی اور مرید کو ایسے لکھے تو آگے سے کہ جی بچے مر گئے میرے، قرضہ اتنا، شیخ کہتے ہیں شکر کرو. فرمایا یہ مصیبت ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ دنیا کی بھٹی سے گزار کر کسی بندے کو اپنی آخرت میں لے جائیں گے نا، اور آخرت میں جب اس کو انعامات کا اور وہاں کی ہوا کا ایک جھونکا لگے گا اور دنیا کے مصائب اور غم اس سے پوچھے جائیں گے، تو وہ کہے گا مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے. فرمایا اس پر تو تجھے بہت کچھ ملنے والا ہے. اتنی پریشانی کا فرمایا کہ اگر تم نے جیسے یہ تسبیح ہے اور اس جیب میں ڈالی تھی دائیں طرف، لیکن یاد نہیں آیا، آپ نے پھر نکال کر بائیں جیب میں ڈال دی، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑی تو آپ نے دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا تو تسبیح نہیں تھی. اتنی دیر پر جو آپ کو پریشانی آئی، اللہ اس پریشانی پر بھی اجر دیں گے، اللہ اس پہ بھی اجر دیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر حالت کا شکر ادا کرنا اور ناشکری سے اپنے آپ کو بچانا. کیا حال ہے یہ جملہ زبان سے ختم کر دے، کوئی حال نہیں جی، نہیں الحمدللہ، شکر اللہ کا. اور یہ بھی ناشکری کے الفاظ ہیں، کیا حال ہے جی، بس ٹھیک ہے جی، کیا حال ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کے پیچھے بھی ایک گلے کا عنصر شامل ہے. کیا حال ہے جی، اور جی کیا حال ہے، چھوڑو بس، حال پوچھنے والا نہیں میرا، نہیں میرا کیا حال ہے پوچھنے والا. اللہ کی جو شکر گزاری ہے نا، اس کا دائرہ اتنا وسیع کرو اپنے اوپر، اتنا وسیع کرو، اتنا وسیع کرو کہ ناشکری کے الفاظ زبان کے قریب بھی نہ آئیں، قریب بھی نہ آئیں. یہ ہمارے وہاں میں ساس بہو کا بڑا سخت جھگڑا لگا رہتا تھا ہر وقت. یہ جو سسر صاحب ہوتے ہیں نا، ساس صاحبہ، ان کو بھی تھوڑی بریکیں اپنی ٹکھنی چاہیے، عمر بڑھ جائے نا تو پھر گلے شکوے اور اعتراضات اور اس طرح کی چیزیں بہت ہو جاتی ہیں. موت کو پیش نظر رکھے آدمی نا، کسی کی بیٹی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. یہ بعض بوڑھے جو ہے نا، یہ گالیاں دینا اپنا حق سمجھتے ہیں، گالی دینا حق سمجھتے ہیں، اور بعض مرد بھی جو ہے نا اپنی بیویوں کو گالیاں دینا حق سمجھتے ہیں. یہ کسی شریف آدمی کا کام نہیں ہے، گالیاں دینا، مار پٹائی کرنی، بکواس کرنا، زیادتیاں کرنی. ایسے آدمی کی موت بہت بری ہوتی ہے. اچھا فالج کا مریض ہو کے مرتا ہے آدمی، معذور ہو کے مرتا ہے، معذور ہو کے مرتا ہے. اس لیے بیوی کو گالیاں دینا یا بہو کو گالی دینا یہ انسانیت والے کام نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے. تو وہ خاتون مجھے اکثر گلا کرتی کہ جی مجھے ساس نے جانا یہ کر دیا وہ کر دیا. میں ان کو سمجھاتا رہتا، تمہاری ماں ہے، ماں کی جگہ ہے، صبر کرو، استقامت سے چلو. اللہ کی شان ساس فوت ہو گئی. ساس جب فوت ہو گئی نا تو وہ خاتون ایک دن مجھے کہتی ہے حضرت بڑی پریشان ہوں. صبح ساس اماں اٹھتی تھی، بچوں کو سکول لے جاتی تھی، ان کی ساری خدمتیں کرتی تھی. اب ساس نہیں ہے، وہ کام اب مجھے کرنے پڑتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے، پہلے یہ نقشہ تھا، اب یہ نقشہ ہے. اس لیے زندگی کا نباہ کرنا چاہیے شکر گزاری کے ساتھ. جب جدائی ہو جاتی ہے نا تو پھر آدمی بہت تنگ ہوتا ہے، پھر جدائیوں پہ پھر بہت پریشان ہوتا ہے. تو یہ بہوؤں کو، بیٹیوں کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے کبھی بھی.
ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یقین کریں، بڑگرام کے علاقے سے ایک صاحب میرے پاس آئے، کافی وقت کی بات ہے، کہنے لگا میں نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا ہے، اور والدہ مجھے کہتی ہیں بچے ظہر کے ولاڑ ہیں، میں آگ میں کھڑی ہوں، بیٹا میں آگ میں کھڑی ہوں، بس اتنا خواب ہے۔ تو میں بہت پریشان ہوں، کسی کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے ماں کو اس حال میں دیکھا ہے۔ میں نے اس کو کہا کوئی صدقہ خیرات کرو، کوئی ایصال ثواب کرو، دعائیں مغفرت کرو۔ اس نے کہا جی غریب آدمی ہوں، نہ کوئی صدقے کے پیسے ہیں پاس، نہ کوئی حالات ہیں میرے ایسے۔ سورہ اخلاص اس کو میں نے درست کروائی کچی پکی کر کے۔ میں نے کہا یہ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھا کرو ماں کے لیے، ایک قرآن کریم کا ثواب اللہ پہنچائیں گے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کوئی ایسی بات ہے جو مجھے ہماری بھی اصلاح ہو جائے، آپ سمجھ دیں کہ آپ کی والدہ میں تھی اور ہم نہ کریں اس کو؟ اس نے کہا جی بات تو بڑی خاص ہے، جب تک ہماری ماں زندہ تھی نا، 7 بھابیاں میری، کسی نے سکھ کا سانس نہیں لیا، سکھ کا سانس نہیں لیا کسی نے۔ آٹے کا 1 پیڑا زیادہ ہو گیا تو 2 گالیاں، روٹی بچ گئی تو 4 گالیاں۔ ماں دادی ہر وقت یاد رکھتی تھی، تو ہم چپ ہو جاتے تھے، کیا کریں، ماں مری ہے، اس کے بعد ہم بھابیاں ہماری آزاد ہوئی ہیں۔ دیکھو یہ ایسی بات ہے نا، آپ اپنے الفاظ کے زور پر، باتوں کے زور پر کسی کو دبا تو سکتے ہیں، لیکن یہ کب تک؟ آخر اللہ کا بھی ایک نظام ہے، اور اس نظام کے تحت کہ جب بندہ آتا ہے تو پھر ہل نہیں سکتا پھر۔ تو اس لیے یہ تزکیہ کے باب میں جہاں انسان کو اپنی عبادات کا غم ہوتا ہے، اعمال کا غم رکھتا ہے، اس طریقے سے اپنے اخلاق کو بھی درست کرنے کی کوشش رکھے۔ اور ہمارے اخلاق کا دائرہ صرف یہی ہوتا ہے کہ بس کسی سے ہنس کے بات کر لی، یہ اخلاق ہیں، نہیں، جن کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزرتی ہے ان کے ساتھ ایسا رویہ ہو، ایسے معاملات ہوں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا کوئی غلط تذکرہ نہ ہو۔ میری والدہ صاحبہ یعنی اپنے سسر کو جب یاد کرتی تھی، نہیں میرے دادا کو، تو ایک دفعہ کہنے لگی ہمارے ابا جی بہت بزرگ آدمی تھے، ہمارے ابا جی بڑے بزرگ تھے، بڑی اونچی شخصیت تھی۔ میں نے والدہ سے کہا کہ اس کا مطلب ہے ہمارے بابا بہت نیک آدمی تھے۔ تو کہا کیوں؟ میں نے کہا جب بہو جو تعریف کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا بزرگ آدمی تھے۔ اگر بہو نے تعریف کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا ٹھیک آدمی تھا۔ تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایسے کردار سے آدمی کو رہنا چاہیے، ایسے معاملات سے رہنا چاہیے کہ یہ جو رشتے ہیں نا آپ کے، یہ اگر مرنے کے بعد آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو یقین جانیں آپ بڑے خوش نصیب آدمی ہیں، آپ بڑے سعادت مند آدمی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے شکر گزاری کی توفیق، اپنے اخلاق کی، اپنے معاملات کی اصلاح کی توفیق خاص طور پہ مانگنی چاہیے۔ اور جیسے یہ مقدس راتیں چل رہی ہیں نا، تھوڑی دنیا پہ بھی راضی ہونے کا جذبہ رکھو۔ اچھا یہ بھی شکر گزاری میں آتا ہے، تھوڑی دنیا پہ بھی راضی ہونے کا جذبہ۔ پیسے اتنے ملیں گے جتنے قسمت پہ لکھے ہوئے ہیں، فالتو ٹکرے مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور یہ دعا بھی اللہ سے بہت کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو میرا مقدر ہے نا وہ میرے لیے آسان کر، اور جو میرا مقدر نہیں ہے اس کے پیچھے مجھے ذلیل نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ دوڑا مجھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی
کہ میں اگر لیلۃ القدر کو پاؤں نا تو صرف عافیت ہی مانگوں اللہ سے، عافیت ہی مانگوں۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، بہت عجیب واقعہ ہے۔ ایک آدمی کو مولانا جان زیب صاحب بڑی آرزو تھی کہ مجھے حضرت خضر مل جائیں، حضرت خضر، کہ حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو۔ اب یہ بڑی بحث ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں۔ خضر ایک نبی ہیں، ایک ولی ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی سے ان کی ملاقات ہوتی، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض نے کہا نہیں حضرت خضر ولی ہیں۔ بہرحال ہمارے اکثر مشائخ کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں۔ تو اس آدمی نے بڑی دعا کی کہ حضرت خضر سے میری ملاقات ہو جائے۔ دعا کرتا رہا۔ ایک دن ایک آدمی راستے میں ملا، اس نے کہا میں خضر ہوں، میں خضر ہوں جس کی تو بڑی تمنا تھی تجھے، کیا دعا کرانی ہے؟ اس نے کہا جی بہت مہربانی، آپ مل گئے مجھے۔ اس نے کہا کہ دعا اللہ میری قبول کریں گے، دنیا میں جو سب سے کوئی خوش آدمی ہو نا، تو پہلے اس کو دیکھ، اس سے ملاقات کر، اس کی ملاقات کے بعد آ کر مجھے تو حوالہ دینا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس جیسا کر دے۔ اس نے کہا جی اتنی مشکل سے ملے ہیں، پھر انہوں نے کہا میرا وعدہ میں آپ کو دوبارہ ادھر ہی ملوں گا، آپ پھر چل کے دیکھو دنیا میں کوئی خوش مل جائے آپ کو۔ چلتا رہا، پھرتا رہا، وہ خوش آدمی دیکھوں، کسی کو دیکھتا ہے بڑا بزنس ہے، بڑا کاروبار ہے، ایک خوشی ہے، تھوڑا سا قریب گیا پتہ چلا یہ تو بڑا سخت بیمار ہے اندر سے۔ دوسرے کو دیکھا بڑا بنگلہ ہے اس کا، بڑے حالات ٹھیک ہیں اس کے، پتہ چلا اس کو کینسر ہے۔ تیسرے کو ملا اس کو کچھ حالات، چوتھے کو ملا اس کو کچھ حالات۔ یا اللہ کو خوش آدمی مل جائے۔ چلتے 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 ایک جوہری کی دکان پہ گیا، دیکھا کہ ہیرے اور جواہرات کا بہت بڑا بزنس ہے، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، 5-6 اس کے جوان بیٹے کھڑے ہیں۔ یہ بڑا خوش ہوا کہ یہ آدمی دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہے۔ اس نے اس آدمی سے کہا کہ میری ملاقات حضرت خضر سے ہونی ہے، میں دنیا بار پھرا ہوں تو اس سے زیادہ خوش آدمی مجھے نظر کوئی نہیں آیا۔ اب میں نے حضرت خضر سے دعا کرانی ہے۔ اس نے کہا کیا دعا کرانی ہے؟ کہا میں نے یہ دعا کرانی ہے کہ خدا مجھے اس جیسا کر دے، آپ جیسا، یعنی کہ۔ اس نے کہا خدا کا واسطہ ہی میرا حوالہ نہ دینا خضر کو، میں تو بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا جی آپ پریشان ہیں تو خوش کون ہے پھر؟ اس نے کہا میری پریشانی کی جو وجہ ہے نا کسی کو نہیں بتائی، تجھے بتا رہا ہوں، میری بیوی جو ہے نا وہ بڑے گندے خیالات کی مالک ہے، اور یہ جو بچے تجھے جوان نظر آ رہے ہیں نا، ہر وقت دیکھ کے ان کو میں کڑتا رہتا ہوں، پتہ نہیں یہ میرے ہیں یا کس کے ہیں یہ، میں تو بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا پھر کیا مشورہ آپ کا، کیا کروں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو وہ مشورہ دیتا ہوں کہ حضرت خضر مل جائے نا، ان سے عافیت کی دعا کرانا، ان سے عافیت کی دعا کرانا۔ بس جی چلتے پھرتے اسی مقام پر پہنچے، حضرت خضر کھڑے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سناؤ بھائی۔ اس نے کہا حضور بڑی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ بہت چل پھر کے دیکھا کہ ہر طرف مایوسی مایوسی ہے۔ فرمایا اگر مجھ سے مشورہ کرتا ہے نا تو میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، مجھ سے اگر دعا کرانی ہے تو صرف عافیت کی کرا، عافیت، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اس میں ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، اس میں اللہ کی ہر نعمت چھپی ہوئی ہے۔ باقی زیادہ 3-5 کے چکر میں نہ رہے۔
तो आजकल की रातों में भी ख़ास तौर पर इस दुआ को वजीफ़े के तौर पर भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़्विन या करीम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। मौला मेरे साथ आप दुआ करा दें, आके मुझे आप पानी दे दें, नजर करें। दुरूद शरीफ पढ़ लें सब। अल्लाह وعلى تكون اليوم ويغفرنا وعلى لا اله الا هو الرحمن الرحيم انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه يرجعون. الحمد لله رب العالمين على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعبادة عباده. اللهم لا احصي عليك، اللهم لا احصي عليك، اللهم لا احصي عليك، انت توكلت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الحاشمي وعلى اله واصحابه الكرام على سائر الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا اله الا هو الحليم الكريم. سبحان الله بالعرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل وسلامة من كل ما تدعنا ذنبك ولا هم إلا غفرته ولا دين إلا قضيته ولا مدين إلا شفيت ولا مريض إلا شفيت ولا مريض إلا شفيت ولا حاجة إلا الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. يا الله hamaरा रक्षा कबूल करो, या Allah हमारे गुनाहों को माफ फरमा, या Allah हमारी खताओं को रहमत फरमा, हमारी रंजिशों को माफ फरमा, या Allah खाना कबूल फरमा, या Allah अपनी रज़ा का ज़रिया बना, या Allah यहाँ बैठना महत्व का जगह बना, या Allah हमारे गुनाहों को माफ फरमा, या Allah बैठने की वजह से हमारी रंजिशों को माफ फरमा, या Allah अपनी मान का नसीब फरमा, या Allah तस्वीर का नसीब फरमा, या Allah अपनी मोहब्बत का फरमा, नबूत की नफ़्सत का फरमा, या Allah हमें से बचा, या Allah हमें से बचा, या Allah हमें से बचा, या Allah अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमा, या Allah अपना नाम लेने की अपने ज़िक्र की तौफीक अता फरमा, अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमा, अपने हबीब अलैहिस्सलाम की मुर्शिद की कसरत की तौफीक अता फरमा। اللهم ارحم أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم.
فلسطین کے لیے أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم يا الله خصوصا بالخصوص يا الله مسلمين ومسلمات بحق بيتك الله يا الله أذكر مسلمات بحق بيتك الله يا الله أمتي عافية يا الله أذكر المجاهدين بنصرة الله يا الله أعلم وصولة الله يا الله يا الله يمكنكم ذليل وصلاة الله يا الله أبشر الله یا اللہ ان تباہ و برباد فرما یا اللہ ان کی جانیں ان پر لوٹا دے یا اللہ ہم سے یہ نہیں دیکھا جاتا یا اللہ ہم نہیں دیکھ پاتے یا اللہ یہ بچوں کا تڑپنا ماں بہنوں کا بیوہ ہونا یا اللہ اپنے پاس مدد کروا یا اللہ یہ غم ہم سے دور کروا یہ غم ہم سے دور کروا یا اللہ بھی کچھ اصل ہے بڑوں سے پہلے لیکن یہ غم سے نہیں اور یا اللہ اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے پالے یا اللہ ہمارے حضرت مرشد دعوت برکاتوں کی صحت میں برکت یا اللہ فیض پوری دنیا میں عام کرنا یا اللہ مکمات اور بلند کرنا یا اللہ کریم ہم سب آدم قبول کرنا صلی اللہ تعالی. ہمارے ساتھی عبداللہ بھائی فیصل آباد میں ان کو کینسر کی بیماری ہے، ان کے لیے سب خصوصی دعا کریں، اللہ ان پر رحم فرما دے. ایک اور ساتھی ہیں بیمار ہیں کینسر کے، وہ بھی لاہور میں داخل ہیں، اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے. اس مجلس میں کوئی بیمار آنے یا اللہ شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے سلسلے کے جو بھی ساتھی کہیں بھی بیمار یا اللہ اپنے خداؤں سے اللہ شفا عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.